تو حیدر ہے۔ اب علی تو جھولے میں تھے جب ماں نے یہ کہا کہ تو حیدر ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماں کے یہ جذبات جب دیکھتا ہے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ تو علی نے اسے محسوس کیا ہوگا کہ اس وقت ماں میرے اس عمل سے خوش کتنی ہے۔ تو علی کی زندگی کا وہ لمحہ قیمتی اور یادگار ہو گیا جب ماں نے اچنبے سے کہا میں تو تجھے اسد سمجھتی تھی، تو حیدر ہے۔ جیسے ہی خیبر میں مرحب نے پوچھا نام کیا ہے تیرا، میری ماں نے میرا نام حیدر۔ اب حضرت عباس آ رہے ہیں، میدان جنگ کی طرف آ رہے ہیں، اور جوش میں گھوڑا جو ہے اور لشکر تیار ہے کہ حملہ دس ہوگا اور اس حملے کو روکنے کے لیے، اور جلال میں ہیں عباس، اور دیکھنے والے سمجھ جائیں کہ عباس نہیں بلکہ علی آ رہے ہیں۔ اب اس منظر کو یعنی آمد کو نبی نے تو بہت آسانی سے کہ شیر کی آمد ہے، کانپ رہا ہے چرخ کوہن، کانپ رہا ہے رستم کا بدن زیر کفن، کانپ رہا ہے ہر قصر سلاطین زمن، شنکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے۔ اب اسی منظر کو میر انیس نے کہا کہ عباس آ رہے ہیں، تو اب یہاں پر میر انیس کی ذہانت دیکھیں، حالانکہ وہاں بھی سمبل جبریل کا ہے، نے پر بچھائے ہیں خیبر میں، تو یہاں بھی جبریل یہ دیکھ رہے ہیں کہ عباس کی آمد ہے، تو باتیں تو لاجواب بند ہو گیا کہ میر انیس کا ذہن عباس کو دیکھ کر کہیں اور جاتا ہے، اور انیس اور کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ عباس بھی شیر ہیں، عباس کے معنی بھی شیر ہیں، حیدر کے معنی بھی شیر ہیں، اسد کے معنی بھی شیر ہیں۔ تو اب انیس کہتے ہیں کہ کہتے ہیں ملک، یعنی تو عرش سے بات شروع کی میر انیس نے، کہتے ہیں ملک عرش کے پائے کو سنبھالے، کہتے ہیں ملک عرش کے پائے کو سنبھالے، گیتی کو خدا آج تباہی سے بچا لے، گیتی کو خدا آج تباہی سے بچا لے، کیا غزوہ خندق میں بہے خون کے نالے، ہیں قلعہ خیبر کے یہی توڑنے والے، نقشہ نظر آ جائے گا پھر جنگ احد کا، ارے پوتا ہے لڑائی پہ چڑھا بنت اسد، پوتا ہے لڑائی پہ چڑھا۔ نقشہ نظر آ جائے گا پھر جنگ احد کا، پوتا ہے لڑائی پہ چڑھا بنت اسد کا۔ تو ان موقعوں پر ان اجداد پیغمبر کو یاد کرنا یہ ہمارا شعار ہے، یہ ہمارا شعار ہے، اور یاد رکھیں کہ رسول اللہ خوش ہوتے ہیں جب کوئی ان کے اجداد کا ذکر کرتا ہے،
یہ انعام الگ ہے. ارے بھائی وہ تو سب آپ کو مولوی سنا دیتے ہیں نا, وہ تو سب آپ کو رٹے میں نماز پڑھو گے تو یہ ثواب ہے, اور روزہ رکھو گے تو یہ ثواب ہے, اور زکوٰۃ دو گے تو یہ ثواب ہے, اور حج کرو گے تو یہ ثواب ہے. ایک فہرست یہ الگ ہے. اجداد پیغمبر کا ذکر کرو گے تو یہ ثواب ہے, یہ ثواب ہے. اس کے لیے باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی جب آپ اپنا طواف کر لیں حج کے موقع پر, تو اب آپ نے تو اپنا واجب طواف کر لیا, تو 5 طواف اور کریں. یہ حج کی کتابوں میں آئمہ سے لکھا, جہاں بھی آپ پڑھیں گے حج کی کتاب میں تو آپ کو نظر آ جائے گا. 5 طواف اور کرو, اور 1 طواف کرو جناب عبداللہ کے نام, اور 1 کرو جناب آمنہ کے نام, کرو حضرت ابو طالب کے نام, اور 1 کرو فاطمہ بنت اسد کے نام, اور پھر 1 طواف کرو عبد المطلب کے نام کا, اس لیے کہ حج کی 5 رسمیں عبد المطلب کی بنائی ہوئی ہیں, جو ایز اٹ از اللہ میاں نے عبد المطلب کی بنائی ہوئی چیزوں کو حج میں شامل کر لیا. اور سنت رسول میں, شریعت اسلامی میں علاوہ ان 5 کے اصولوں کے بہت سی جناب عبد المطلب کی اسلام شامل کی گئی, جس میں ایک مشہور ہے عقد بیوگان, بیوہ سے عقد کرنے کا ثواب. یہ اصول شروع کیا تھا عبد المطلب نے, اور یہ عمل کر کے دکھایا تھا. بیوہ عورتوں سے شادی کی تھی, اور دونوں کے بچے موجود تھے, ان کو مثل اپنے بیٹوں کے پالا. ایک عباس بن عبد المطلب کی ماں سے نکاح کیا تو عباس ساتھ میں جہیز میں آئے تھے, اور ایک ابو لہب کی ماں سے کیا. ابو لہب کی ماں کا نام لبنہ تھا, جب لبنہ سے عقد کیا تو ابو لہب جہیز میں آیا تھا. تو نہ عباس بیٹے ہیں عبد المطلب کے, نہ ابو لہب بیٹا ہے. ہم کو آپ چڑھایا نہ کیجئے, اس لیے کہ ابو لہب کو تو آپ کہتے ہو کافر کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں, تو وہ بیٹا ہی نہیں عبد المطلب کا, تو آپ جو چاہے اس کو کہو, ہم سے کوئی مطلب نہیں. اب رہ گئے عباس بن عبد المطلب. عباس کی ساری اولاد ہمارے ائمہ کی قاتل ہے. اگر بیٹے ہوتے عبد المطلب کے تو نہ ہارون رشید 7ویں امام کو قتل کرتا, نہ مامون امام رضا کو قتل, اس لیے کہ یہ سب عباس کی اولاد, یعنی لے پالک ہیں, سگے بیٹے نہیں ہیں. تو عقد بیوہ عباس کی اولاد, یعنی لے پالک ہیں, سگے بیٹے نہیں ہیں. تو عقد بیوگان بھی ایک اصول جناب عبد المطلب آ گیا. عبد المطلب نے سب سے پہلے عرب میں اعلان کیا تھا, شراب پینا بنی ہاشم میں ممنوع تھا ہمیشہ سے. جناب ابراہیم کے دور سے ہاشمیوں میں عرب والے پیتے تھے, ہاشمی نہیں پیتے تھے, اس کو نجس سمجھتے تھے. لیکن سب سے پہلے لفظ حرام عبد المطلب نے استعمال, اور کہا شراب ہم ہاشمیوں پر حرام ہے. لفظ حرام شراب کے لیے سب سے پہلے حضرت عبد المطلب نے. تو اب تک نجس سمجھتے ہیں سادات, اس کو نجس ہے چیز. تو یہ تمام اصول اسلام میں جو عبد المطلب کے بنائے ہوئے آئے, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے بڑے مومن تھے اجداد پیغمبر, اور ان کے ایمان کا کیا ٹھکانہ ہے.